شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے یقین ہے کہ صحت مند اور تندرست ہوں گے اور زندگی کی نعمتوں سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ ہنا، اور بچوں آج ہم پڑھنے والے ہیں جماعت ششم اردو کی کتاب میں سے اس کا باب اول، جس کا عنوان ہے نور انوار۔ اور بچوں آج ہم پڑھ رہے ہیں سبق 1.1 جس کا عنوان ہے حمد، اور آج کا ہمارا لیکچر ہے لیکچر نمبر 3۔ آج کے لیکچر کی تکمیل کے بعد بچوں آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ نظم اور نثر کو منشا اور مقصد کے حوالے سے سمجھ کر درست اتار چڑھاؤ اور روانی سے پڑھ سکیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ نظم سن کر مختصر اور طویل معروضی اور موضوعی سوالات کے جوابات بھی، زبانی جوابات بھی دے سکیں گے۔ اور یہ دونوں حاصلات تعلم دو صلاحیتوں سے لیے گئے ہیں، ایک صلاحیت ہے پڑھنا کی اور دوسری ہے بات چیت کرنے کی۔ لیکن بچوں آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے سبق کو شروع کرنے سے پہلے حاصلات تعلم دیکھتے ہیں اسلامی نقطہ نظر کی روشنی میں۔ جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ بھلائی کرنے کا مطلب صرف مالی امداد دینا نہیں، بلکہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کی تکالیف میں شریک ہونا اور ہر قسم کی نیکی اور خیر کی کوشش کرنا بھی شامل ہے۔ جی بچوں اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی سرگرمی۔ آپ نے کرنا کیا ہے، معلم یا معلمہ جماعت کو 2 گروہوں میں تقسیم کریں گے۔ ایک گروہ کا طالب علم اپنی پسند کے کسی حمد کے 2 اشعار یعنی کوئی بھی نظم حمد کے 2 اشعار سنائے۔ دوسرا گروہ کیا کرے گا، تلفظ پر دھیان رکھے گا۔ پھر اسی طریقے سے دوسرا گروہ یعنی جس گروہ نے پہلے تلفظ کے پر دھیان دیا ہے اس کی تلفظ کی نشاندہی کی ہے، پھر وہی گروہ میں سے کوئی رکن آئے گا اور اسی سرگرمی کو دہرائے گا اور پہلا رکن درست تلفظ کی نشاندہی کرے گا۔ یہاں پر ہم ویڈیو کو روکیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے بچوں، جماعت کو معلم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، 2 گروہ بن جائیں گے اور ہر گروہ کا ایک ایک فرد آئے گا اور اپنی پسند کی حمد کے کوئی سے شعر سنائے، اور جو سننے والی عوام ہے، جو سننے والے طالب علم ہیں، وہ تلفظ کو غور سے سنیں گے اور جہاں پر آپ کو غلطی لگتی ہے وہاں پر اس کی نشاندہی کرے، اپنا ہاتھ کھڑا کرے اور اپنے معلم کو بتائیں کہ یہاں پر الفاظ کو غلط تلفظ سے ادا کیا گیا ہے۔ ویڈیو کو روکیں اور اس سرگرمی کو سر انجام دیں۔ شاباش بچوں، آپ نے تو بہت اچھے شعر سنائے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف۔ آج ہم کیا پڑھنے والے ہیں بچوں؟ آج ہم سیکھنے والے ہیں ایک نئی چیز۔ آج ہم نظم حمد کو منشا اور مقصد کے حوالے سے سمجھ کر درست اتار چڑھاؤ اور روانی کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ آپ کو آج سکھایا جائے گا، نیز نظم سن کر مختصر اور طویل معروضی اور موضوعی سوالات کے جوابات دینے کی بھی مشق کروائی جائے گی۔ اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ آج ہم نظم حمد جو ہمارے درسی کتاب کا حصہ ہے اس کا پہلا نفس آپ کو پڑھایا جائے گا۔ نظم کا مواد شروع کرنے سے پہلے ہم دیکھیں گے خاص الفاظ۔ رفت، رفت بچوں یہ اس کو 2 حصوں میں اس لیے لکھا گیا ہے کیونکہ رف ایک آواز دے رہا ہے اور رفت حرف و بیاں، مدت، الفت، لامحدود، بے بدل، قادر مطلق، صورت اظہار، یہ وہ خاص الفاظ ہیں جو آپ پہلی دفعہ پڑھیں گے۔ ان کا درست تلفظ جو ہے وہ آپ کے معلم ایک دفعہ آپ کو پڑھ کے جماعت میں سنائیں گے اور اس کے بعد 2-3 بار کسی بھی طالب علم سے سنیں تاکہ انہیں اندازہ ہو سکے کہ بچے ان الفاظ کا صحیح تلفظ ادا کر رہے ہیں یا نہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنی نظم حمد کی طرف۔ ہمارا آج کا حاصلات تعلم ہے بچوں پہلا والا کہ نظم کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، اتار چڑھاؤ کا دھیان رکھنا ہے، اور آپ نے ساتھ ساتھ پڑھتے ہوئے یہ بھی دیکھنا ہے کہ شاعر نے اس میں کیا اپنی منشا کو بیان کیا ہے، اور آپ نے سننا بھی بہت توجہ سے ہے تاکہ جب آپ سے سوالات اس سے متعلق پوچھے جائیں تو آپ ان کا درست جواب دے سکیں۔ رفت تیرے لیے، سب عظمتیں تیرے لیے، خالق حرف و بیاں، سب مدتیں تیرے لیے۔ رفت، رفتیں جو ہے وہ لفظ رفت کی جمع ہے، یہ اس کا واحد ہے، یہ اس کی جمع ہے۔ عظمتیں، عظمت، یہ واحد ہے، یہ اس کی جمع ہے۔ خالق حرف و بیاں، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم نے پہلے اپنے اسباق میں ہم پڑھ چکے ہیں
جو مرکبات بنانے کا، تراکیب بنانے کا جو طریقہ ہے یہ وہ ترکیب ہے خالق حرف و بیاں سب مدتیں، مدت واحد ہے اور مدتیں اس کی جمع ہے۔ رفتیں تیرے لیے، سب عظمتیں تیرے لیے۔ رفتیں معنی ہے عروج، برتری، ترقی، بلندی، اور اسی طرح عظمتیں بھی قدر و منزلت، یہ دونوں مترادف الفاظ ہیں۔ شاعر اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کر رہے ہیں یہ الفاظ کہ اے میرے خدا، اے میرے رب، اے میرے رب کریم، اے میرے بہت ہی پیارے خداوند، تمام عظمتیں، تمام قدر و منزلت، تمام بلندی جو ہے صرف اور صرف تیرے لیے ہے۔ اور خالق حرف و بیاں، خالق ہوتا ہے بنانے والا، مراد اللہ تعالیٰ، حرف و بیاں لکھنا اور بیان کرنا، یعنی حرف لکھے جاتے ہیں اور بیان یعنی بولنے اور لکھنے کا جو بنانے والا ہے وہ سب مدتیں تیرے لیے۔ مدت ہوتا ہے تعریف، حمد و ستائش۔ پہلے شعر میں شاعر یہ بتا رہے ہیں کہ اے رب کریم، تمام بلندی، تمام برتری صرف اور صرف تیرے لیے ہے، اور جو حمد و تعریف چاہے لکھ کر کی جائے چاہے بول کر کی جائے وہ اے میرے خالق صرف اور صرف تیرے ہی لیے ہے۔ تیرے سوا نہ تو کوئی حمد و تعریف کے لائق ہے، تیرے سوا نہ ہی کوئی عظیم و برتر ہے، تیرے سوا نہ ہی کسی کو عروج حاصل ہے۔ یعنی اس پہلے شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کیا۔ ان کا مقصد اس شعر میں کیا بیان کرنے کا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی قدر و منزلت کو بیان کرنے کہ اس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہے زندگی تیرے لیے اور بندگی تیرے لیے، الفتیں تیرے لیے، سب چاہتے تیرے لیے۔ الفتیں اور چاہتے جو ہے مترادف الفاظ ہے جس کے معنی محبت کا ہے۔ اور زندگی، وہ شاعر اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ جو زندگی یا رب کریم تو نے ہمیں دی ہے وہ زندگی بھی تیرے لیے، اور زندگی میں جو ہم عبادت کرتے ہیں وہ بندگی بھی صرف اور صرف تیرے ہی لیے، تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور زندگی میں اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو محبت، ہماری الفت، ہماری چاہت صرف اور صرف اے رب کریم تیرے لیے ہونی چاہیے۔ دوسرے شعر میں شاعر کا کیا منشا ہے، کیا ان کا مقصد ہے بیان کرنے کا، وہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ زندگی، اس زندگی میں جو ہمارے عبادت ہمیں جو عبادت کا فرض سونپا گیا ہے وہ رب کریم کے لیے، اور جو ہم اگر محبت کرتے ہیں تو محبت کا بھی حق صرف اور صرف ہمارا جو ہے یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، اس سے الفت لگائیں، اس سے اپنی جو ہے لو لگائیں، اس سے مانگیں، اس کو اپنی دکھ اور تکلیف کو بیان کریں۔ تو کہ لامحدود ہے، حد مقاں بھی تجھ سے ہے، سرحد امکان تلک سب رفتیں تیرے لیے۔ یہاں پر میں دوبارہ اس شعر کو پڑھوں گی۔ تو کہ لامحدود ہے، حد مقاں بھی تجھ سے ہے، سرحد امکان تلک سب رفتیں تیرے لیے۔ لامحدود جس کی کوئی حد نہ ہو، حد مقاں، مقاں کا معنی ہے مقام، اور کسی جگہ کسی ٹھکانے کی حد، اور سرحد مقام، سرحد اور حد جو ہے یہ بھی مترادف الفاظ ہیں۔ اور سرحد امکان تلک سب رفتیں یعنی سب بلندیاں جو ہیں وہ تیرے لیے ہیں۔ تیسرے شعر میں شاعر کی کیا منشا اور مقصد ہے کہ اے میرے رب کریم، تیرے پاس جو طاقت اور قدرت ہے وہ لامحدود ہے، حد مقاں بھی تجھ سے ہے، سرحد امکان تلک سب رفتیں، یعنی جس کی کوئی حد نہیں ہے بلندی اور قدرت اور عروج کی وہ بھی تیرے پاس ہے، اور مقام کا جو ہمارے کسی مقام یا ٹھکانے کی حد ہے وہ بھی صرف اور صرف تجھ تک ہی جاتی ہے، یعنی ہم کہیں پر بھی بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں، آ کر ہمارا جو ٹھکانہ ہے وہ آخری مقام صرف اور صرف اے میرے رب کریم تیری ہی ذات ہے، اور تیری ہی ذات ہے جو لامحدود ہے، جس کی کوئی وسعت نہیں قدرت کی، جس کے پاس جو ہے لامحدود قدرت ہے، لامحدود طاقت ہے، اور وہی تو ہی ہے، تیرے علاوہ اور کوئی بھی بلند و برتر نہیں ہے، سب بلندی عروج صرف اور صرف اے میرے رب کریم تیرے لیے ہی ہے۔ جی بچوں، معلم اسی طریقے سے جماعت میں پہلے خود پڑھیں گے، جو لفظ مشکل ہے اس کا تلفظ خود ادا کریں گے، پھر اس کے بعد جماعت میں کچھ طلبہ سے سنیں گے، ان سے اس حمد کی پڑھائی کروائی جائے گی، تاکہ اگر کوئی مشکل لفظ ہے تو وہ بار بار معلم سے پوچھا جائے اور معلم اس کا درست تلفظ ادا کرے، درست اتار چڑھاؤ کے ساتھ نظم کو بیان کرے، اور طلبہ کو آسان جملوں میں، آسان الفاظ میں ان اشعار کے معنی اور مفہوم بھی بتائے جائیں۔ اب ہم بڑھیں گے اپنی سرگرمی کی طرف بچوں، تاکہ
آپ کو یہ ہم زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے، آپ کو درست اتار چڑھاؤ سے نظم پڑھنی آ جائے، آپ کو مقصد اور منشا عکس کرنا آ جائے کہ شاعر اصل میں اشعار میں بتانا کیا چاہ رہا ہے، اور دوسرا نظم کو سننے کے بعد ایک آپ کی قوت سماعت کا بھی جائزہ لیا جائے کہ آپ نے کس توجہ سے سنا ہے، کتنی توجہ سے سنا، تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ نے جتنی توجہ سے سنا ہے اتنی جلدی آپ ان سوالات کے جوابات دے سکیں گے جو معلم آپ سے پوچھے گا۔ اس کے سلسلے میں ہم ایک سرگرمی کریں گے، آئے دیکھتے ہیں وہ سرگرمی کیا ہے۔ گروہی سرگرمی ہے، معلم معلمہ جماعت کو 2 گروہوں میں تقسیم کریں گے۔ ایک گروہ اپنی پسندیدہ حمد کے کوئی سے 3 اشعار سنائے، لیکن کیا کرنا ہے، اپنے درست تلفظ، آہنگ اور حرکات و سکنات کے ساتھ پڑھنی ہے، جو بھی گروہ کا رکن پڑے گا آ کے۔ اور دوسرا گروہ ان اشعار کو توجہ سے سنے گا، اور سننے کے بعد کیا کرے گا، اس میں بیان کردہ شاعر کا مقصد بیان کرے گا۔ دوسرا گروہ بھی اسی سرگرمی کو دہرائے گا۔ جی بچوں، یہاں پر ہم ویڈیو کو روکیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، دو جماعت کو معلم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد ایک گروہ نظم کے کچھ اشعار سنائے گا، جو بیٹھا سن رہا ہے وہ توجہ سے سنے اور اس میں شاعر کا مقصد اور منشا کو بیان کرے۔ پھر دوسرا گروہ بھی اسی سرگرمی کو دہرائے گا۔ یہاں پر ویڈیو کو روکے اور سرگرمی کو حل کرے۔ بہت خوب بچوں، آپ نے بہت اچھے اشعار سنائے ہیں، رب تعالیٰ کی حمد و ستائش، آپ نے بہت اچھے الفاظ میں بیان کی ہے، اتار چڑھاؤ کا دھیان رکھا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق کے دوسرے حصے کی طرف، جو ہے مشقی سوالات۔ جو مواد آج ہم نے پڑھا ہے بچوں، اسی میں مواد میں سے یہ سوالات ہیں۔ درست جواب کے انتخاب پر آپ نے نشان لگانا ہے۔ یہ 4 آپ کو جوابات دیے گئے ہیں، اس کا، اس کا، اس کا۔ 3 سوالات ہیں، ان کے 4 ممکنہ جوابات ہیں۔ آپ نے درست جواب پر نشان لگانا ہے۔ یہ کتاب کا کام ہے، یا آپ جماعت میں بھی کر سکتے ہیں، گھر جا کے بھی کر سکتے ہیں۔ بہتر تو ہے کہ آپ جماعت میں ہی کر لیں، کیونکہ آپ نے سنی ہوگی نظم اور آپ اسی وقت سننے کے بعد ان سوالات کے جواب دے سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہمارا مشق کا ایک اور سوال ہے۔ جو مواد آج ہم نے پڑھا ہے اسی میں سے سوالات لیے گئے ہیں، کیونکہ ہمارا ایک حاصل تعلم یہ بھی ہے کہ نظم کو سننے کے بعد آپ نے اسی مواد کے متعلق معروضی سوالات، معروضی اور سوالات کے جواب دینے ہیں، زبانی جوابات دینے۔ تو یہ 3 سوالات ہیں، معروضی اور موضوعی۔ تینوں سوالات آج کے متن سے لیے گئے ہیں۔ معلم اسی وقت آپ کو نظم پڑھانے کے بعد یہ تینوں سوالات جماعت سے سنیں گے، تاکہ ان کی قوت سماعت کا بھی جائزہ لیا جا سکے کہ انہوں نے کتنے اچھے طریقے سے، کتنی توجہ سے ان آج کے مواد کو سنا ہے، آج کے متن کو سمجھا ہے، اور اس کو سننے کے بعد ان کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ بچوں نے کس حد توجہ سے ان سوالات کو، آج کے متن کو سنا ہے، اور جس طریقے سے وہ جواب دیں گے۔ مزید اگر بہتری اور رہنمائی کی ضرورت ہے تو معلم اسی وقت طلبہ کی رہنمائی کر سکیں گے۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے گھر کے کام کی طرف کہ آپ نے اب گھر جا کے کیا کام کرنا ہے، کیونکہ آپ نے جماعت میں بہت سارا کام کیا ہے، آپ نے سرگرمی بھی حل کی ہے، آپ نے کتاب کا بھی کام کیا ہے، آپ نے سوالات کے جوابات بھی دی ہیں، لہٰذا آپ کو اب گھر میں جا کے کیا کام کرنا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اور یہ گھر کا کام مجھے امید ہے کہ آپ بہت دلچسپی سے کریں گے۔ اپنے کسی پسندیدہ شاعر کی نظم حمد کو پڑھنا ہے آپ نے گھر جا کر، اور بیان کردہ شاعر کا مقصد لکھ کر لے کر آنا ہے، اور اگلے دن آ کر معلم کو سنانا ہے۔ بہت ہی آسان کام ہے۔ آپ نے گھر جانا ہے، آرام کرنا ہے، اور آرام کرنے کے بعد بچوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے کسی بھی پسندیدہ شاعر کی کوئی نظم حمد کو پڑھنا ہے، اچھی طرح توجہ سے پڑھنا ہے، اور شاعر کے مقصد کو لکھ کر لے کر آنا ہے، اور اگلے روز آ کر اپنے معلم کو دکھانا ہے۔ اگر رہنمائی کی ضرورت ہوگی معلم آپ کی رہنمائی کریں گے، اور اگر آپ بہت اچھا کام کر کے آئیں گے تو آپ کے معلم آپ کو شاباش دیں گے۔ اس کے ساتھ ایک ورک شیٹ بھی ہے۔ ورک شیٹ میں بھی ایک نظم آپ کو دی گئی ہے جو درسی کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس نظم کو درست لفظ اور اتار چڑھاؤ سے پڑھتے ہوئے ویڈیو بنانی ہے اور اپنے معلم یا معلمہ کو بھیجنا ہے۔ یقیناً یہ کام آپ کی بہت دلچسپی کا ہے، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے، آپ نے ویڈیو بنانی ہے، اور ویڈیو بنانے کے بعد اپنے معلم کو بھیجنی ہے، تاکہ وہ دیکھ سکے کہ آپ نے کتنے اچھے طریقے سے اس نظم کو پڑھا ہے۔ جی بچوں، اب ہم اپنے سبق کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم جائزہ لیں گے کہ آج ہم نے کیا ہے۔ آج ہم نے سیکھا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے نظم کو درست اتار چڑھاؤ کے ساتھ پڑھنا ہے، درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس میں شاعر کے مقصد اور منشا کو کس طریقے سے عکس کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آج سیکھا ہے کہ کس طرح توجہ سے سننے کے بعد ہم متن، نظم اور نثر کے جوابات دے سکیں گے۔ اس حاصلات تعلم کی جو ورک شیٹ ہے
وہ بھی ڈسکرپشن میں دی گئی ہے، لیسن پلان بھی ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، آپ اس کو بآسانی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یا میں ویڈیو کو ختم کروں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ آج کے سبق کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ کل کے ایک نئے سبق تک کا انتظار کیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔